فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے تلنگانہ کی گزشتہ حکومت یعنی TRS پر ریاست کو قرض دار بنانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے تلنگانہ اسمبلی میں مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حکومت کی ناکامیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا۔ گورنر نے کہا کہ پہلے کی حکومت کو عوام نے ایک خوشحال ریاست دی تھی، لیکن اس نے اسے قرض میں ڈبا دیا اور موجودہ حکومت کے حوالے کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ تلنگانہ قائم ہونے کے بعد TRS نے ریاست میں حکومت کی اور گزشتہ سال کانگریس نے زبردست اکثریت حاصل کر TRS کو اقتدار سے باہر کا راستہ دکھایا۔ اب ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے اور گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے بجٹ اجلاس کے پہلے دن مقننہ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت مالیاتی ڈسپلن اور شفافیت بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلی کے گزشتہ اجلاس کے دوران جاری مالیات سے متعلق وائٹ پیپر نے اس نااہل اور لاپرواہ طریقے کا انکشاف کیا ہے جس میں گزشتہ حکومت نے عوام کے پیسوں کا مینجمنٹ کیا تھا۔ In the words of Subramania Bharati, the illustrious Tamil poet, "Kaasukke vilakku thevai," which means money needs the light of wisdom. Upholding this wisdom, my government's approach to public finance aims to be both prudent and enlightening. In conclusion, let actions speak louder than words. The promises made will be fulfilled. Reforms will be implemented. And I hope and trust that Telangana will rise to new heights of development and prosperity. مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین نے دستکاری کارپوریشن کے عہدیداروں اور کاریگروں کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ بلائی تھی۔ کچھ دن پہلے کاریگر مجلس پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام آئے تھے اور مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی تھی اور کاریگروں کو درپیش مسائل کے بارے میں شکایت کی تھی، جس پر نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین نے دستکاری کارپوریشن کے عہدیداروں اور کاریگروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی ہے۔ قریباً کچھ دن پہلے جو یہاں کے تلنگانہ کے اور جو حیدرآباد کے ایریے سے جو تعلق رکھتے تھے جو آرٹیزنز، وہ دارالسلام آئے تھے اور صدر مجلس سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اپنی کچھ پریشانی انہوں نے بتائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو کارپوریشن ہے وہ جو لوکل آرٹیزنز ہیں ان کو ان کا سامان واپس بھیج دے رہی ہے اور ان کے روزگار کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں صدر مجلس نے مجھے کہا تھا کہ منسٹر صاحب سے ملاقات کریں۔ میں نے منسٹر صاحب سے ملاقات کی، پھر میڈم سے ملاقات ہوئی میری، اور یہاں پر ایک جوائنٹ میٹنگ یہاں پہ بلائی گئی تمام آرٹیزنز کے سامنے، اور یہاں پہ کئی سوالات آرٹیزنز سے آپ سامنے رکھے، اور میڈم نے یہاں پر رہ کے ایک توقع دیا کہ ابھی تک جو بھی باتیں ہو رہی تھی وہ ایک غلط فہمی تھی، کسی کو مال ہٹانے کے لیے کہیں آرڈر نہیں دیا گیا۔ دوسری چیز میڈم نے جو یہاں پہ کلیئرلی یہ کہی کہ جو مڈل مین ہے ان کو ہٹانے کے لیے اقدام لے رہے ہیں، اور جو بھی آرٹیزنز ہے جو یا تو اگر اکیلے کاریگر ہے یا ایک سوسائٹی ہے یا ایک پورے 5-6 جنوں کا ایک گروپ ہے، وہ سیدھی طور پر آ کر میڈم سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ایک پروپوزل پروڈکشن پلان بناتے ہوئے اپنا کام پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ کچھ اقدامات لیے گئے سہولت آرٹیزنز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ تلنگانہ میں جو باہر کے اسٹیٹ کے جو آرٹیزنز ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی تھی، تلنگانہ اسٹیٹ کے لوگوں کو کم دی جا رہی تھی۔ اس کو سسٹمیٹک کرنے کے لیے میڈم نے کچھ اقدام لیے اور تمام آرٹیزنز کا انہوں نے صبر سے ان کا سوالات سنے اور جواب دیے، اور جو پیمنٹس بھی جو ڈیلے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کہا اگر آن لائن میں بھی اگر اپڈیٹ نہیں ہے، اگر وہ سیدھی طور پہ میڈم کو لا کے دیتے ہیں تو ان کے پیمنٹس کو بھی وہ جلد سے جلد کلیئر کریں گی، اور یہ توقع دیا ہے کہ یہاں کے لوکل آرٹیزنز کے روزگار کو بڑھانے کی وہ کوشش کریں گی، ختم کرنے کی جو افواہ یا جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہے اس کو سراسر نکار دیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے آرٹیزنز کو جو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے
اور جن کے روزگار کی جو پریشانی انہوں نے ہمارے سامنے سنائی تھی، آج ہم نے اچھی طور پہ منسٹر صاحب اور میڈم کے سامنے ریپرزینٹ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی کچھ شکایتیں باقی ہیں۔ میڈم نے ان کو پرسنل ٹائم دیا، ان سے بھی وہ بیٹھ کر بات کر پوروں کو توقع دیا ہے کہ ان کا کام اور آگے بڑھے گا اور اچھے سے آگے بڑھے گا۔ شکریہ، السلام۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے ریاستی اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جلد ہی انٹرنیٹ کو بنیادی حق کے طور پر متعارف کرائے گی۔ حکومت کی توجہ صرف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانے پر نہیں ہوگی بلکہ اسے سماج کے تمام طبقات کے لیے قابل رسائی اور سستا بنانے پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل خواندگی کا ایک مکمل پروگرام نافذ کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر گھر اس کی معاشی حیثیت یا مقام سے قطع نظر تیزی سے ڈیجیٹل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ سرفہرست عالمی اور قومی ٹیکنالوجی کی حامل کمپنیوں کو یہاں اپنے مصنوعی ذہانت کے مراکز قائم کرنے کی دعوت دیتے ہوئے حیدرآباد اور تلنگانہ کو ملک کے مصنوعی ذہانت کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50 تا 100 ایکڑ پر مصنوعی ذہانت کا شہر قائم کریں گے۔ تلنگانہ مقننہ کے بجٹ سیشن کے پہلے دن کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل بالاموری وینکٹ آرٹیسی بس کے ذریعے کونسل پہنچے۔ انہوں نے کانگریس کے وعدے کے مطابق ریاست میں خواتین کو بس میں مفت سفر کی سہولت کی اسکیم کے بارے میں خواتین سے تفصیلات معلوم کی۔ اس پر کئی خواتین نے اطمینان کا اظہار کیا اور کانگریس حکومت کی ستائش کی۔ بعض خواتین نے ان کو تجاویز اور مشورے بھی دیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے بس میں سفر کرنے والی بعض خواتین سے اس اسکیم کے سبب مشکلات کا بھی سوال کیا، جس پر خواتین نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ اسکیم ان کے مفاد میں شروع کی گئی ہے۔ بالاموری وینکٹ نے اپنے ساتھ بس میں سفر کرنے والی اپنی ٹیم کے ارکان کا ٹکٹ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ کونسل کو بس کے ذریعے سفر کر رہے۔ اس سفر کا مقصد خواتین اور طالبات سے اس سہولت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بالاموری وینکٹ نے نامپلی بس اسٹاپ میں بس میں سفر شروع کیا اور اسمبلی کے اسٹاپ کے قریب اتر گئے۔ ان کے سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں 15,000 پولیس کانسٹیبلوں کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 64 نئے عہدوں کو شامل کرتے ہوئے گروپ 1 کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ ریاست میں 30 لاکھ بے روزگار افراد کو مسابقتی امتحانات کی تیاری شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملازمتوں پر تقررات کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کی حکومت 32 لاکھ بے روزگار نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے پروگرام شروع کرے گی، جن کو گزشتہ 10 برسوں کے دوران BRS دور حکومت میں نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سنگارینی کالریز کی حمایت کریں گے، جسے پچھلی حکومت نے نظر انداز کیا تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں امبیڈکر مجسمے کے قریب سنگارینی کالریز میں تقررات کے لیے ضمن میں 441 افراد میں احکامات حوالے کیے تھے۔ ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 500 روپے میں گیس سلنڈر کی اسکیم کے نفاذ کے لیے سفید راشن کارڈ کو معیار کے طور پر اپنایا جائے گا۔ ریاست میں اس وقت تقریباً 90 لاکھ سفید راشن کارڈز کے حامل افراد ہیں، جبکہ تقریباً 1 کروڑ 24 لاکھ گیس کنیکشن ہیں۔ سول سپلائز محکمے نے بتایا کہ 90 لاکھ سفید راشن کارڈوں میں سے صرف 64 لاکھ کارڈز گیس کنیکشن کے حامل ہیں۔ باقی 26 لاکھ کارڈ گیرندے کے حامل افراد کے پاس گیس نہیں ہے۔ اس حساب سے 64 لاکھ کارڈ ہولڈرز ہی 500 روپے میں گیس کنیکشن اسکیم سے استفادہ کے لیے اہل ہیں۔ 64 لاکھ کارڈز کے حامل افراد کو 500 روپے میں گیس سلنڈر دینے کے لیے حکومت پر 1 کروڑ 747 لاکھ روپے کا مالی بوجھ پڑے گا۔ کانگریس حکومت نے اسمبلی میں قائد حزب اختلاف KCR کے چیمبر کو تبدیل کر دیا ہے۔ KCR کو ان کے آفس کے بجائے ایک چھوٹا سا کمرہ الاٹ کیا گیا ہے، جو عام طور پر اپوزیشن لیڈر کو دیا جاتا ہے۔ پہلے اسمبلی اجلاس میں الاٹ کیا گیا چیمبر دوسرے اجلاس میں ہی تبدیل کر دیا گیا۔ اندرونی لابی میں BRS لیڈر KCR کا چیمبر اب بیرونی لابی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ معاملہ اب بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ اسمبلی کی لابی میں یہ بحث چل رہی ہے کہ KCR کا
चैम्बर जानबूझकर तब्दील किया गया है। वाज़ेह है कि बीआरएस ने ऑपोजिशन लीडर को एक छोटा कमरा अलॉट करने पर सख्त एतराज किया है, जिसके पास 39 एमएलए हैं। इसी मसले पर बीआरएस एमएलए ने स्पीकर गड्डम प्रसाद के साथ अपने एतराजात का इजहार किया है। असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए बीआरएस एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर जानिबदाराना इक़दाम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अब जो चैम्बर दिया गया है वो साबिक़ा ऑपोजिशन ऑफिस से बहुत छोटा है। उन्होंने ऑपोजिशन लीडर की तौहीन पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली की एक अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जानिब से समन की अदम तामील की शिकायत पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया। तफ्तीशी एजेंसी ने अदालत से रुजू किया था। इस मामले के दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने का नोटिस जारी किया। ख्याल रहे कि ईडी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से मुत्तलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया था और वह गुज़िश्ता जुमे को 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। समन की तामील न करने पर उनके खिलाफ 3 फरवरी को नया मुकदमा दर्ज किया गया था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अदालती हुक्म का मुताला कर रही और इसके मुताबिक ज़रूरी कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। पार्टी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के नोटिस गैर कानूनी हैं और वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंद में तेज धूप जरूर देखी जा रही, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा नहीं हो रहा। कौमी राजधानी दिल्ली में इसकी वजह से आलूदगी में कमी आई है, जबकि सर्दी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद दिनों से धुंध भी कम देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत में 10 से 24 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में सुबह और शाम में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से सर्दी बरकरार रहेगी। जुमेरात को 12 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इसके बाद जुमे को हवा की रफ्तार भी कम हो जाएगी। जुमे को हवा 6 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को दिल्ली में मौसम साफ रहने की पेशगोई की थी। गुजरात के ज़िले जूनागढ़ की एक अदालत ने आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी और दीगर 2 को उनके खिलाफ दर्ज किए गए नफरत अंगेज तकरीर केस में ज़मानत मंजूर कर ली। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एस.ए. पठान ने मुंबई के साकिन मुफ्ती सलमान अजहरी और दीगर 2 मुकामी अफराद को, जिन्होंने 31 जनवरी को जूनागढ़ में मजहबी जलसे का एहतमाम किया था, जहां मुफ्ती सलमान अजहरी ने मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, ज़मानत दे दी है। मुफ्ती अजहरी और उनके साथी मुलज़मीन मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब का 1 रोज़ा पुलिस रिमांड जैसे ही ख़त्म हुआ उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। इसके साथ ही उनके वकील ने उनकी बाकायदा ज़मानत के लिए दरख्वास्त दाखिल की और अदालत ने फ़रक़ीन के दलाइल की समाअत के बाद उन तीनों को 15,000 रुपये फ़ी कस के मुचलके पर ज़मानत मंजूर की। मुफ्ती सलमान के वकील शकील शेख ने यह बात बताई। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में गैर मुल्कियों पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई है। जिद्दा की सब्जी मंडी में गैर मुल्कियों का खरीद व फरोख्त की गर्ज से दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। बैनुल अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी व ज़राअत के मक्के मुकर्रमा रीजन दफ्तर की जानिब से जारी किए गए फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ारत की जानिब से कहा गया है कि सब्जी मंडी में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी सऊदी एविएशन के लिए है। सब्जी मंडी में दाखिल होने की कोशिश करने वाले हर गैर मुल्की को कफील से लेटर का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब ताजरों और सब्जी मंडी के सरमायाकारों ने वजारत के इस फैसले को सराहते हुए कहा है कि सब्जी मंडी में खरीद व फरोख्त सऊदी शहरियों तक महदूद होनी चाहिए। ताजरों और सब्जी मंडी के सरमायाकारों ने फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सब्जी मंडी के तफ्तीशी दौरों का भी मुताला किया है और वाज़ेह है कि इससे कबल सहाफती टीम की जानिब से जब सब्जी मंडी का दौरा किया गया तो इस बात का इंकशाफ हुआ था कि वहाँ गैर मुल्की निगरान इदारों की परवाह किए बगैर खरीद व फरोख्त में मसरूफ है। इस बात का भी मुशाहिदा हुआ था कि ड्राइवर के पेशे के हामिल गैर मुल्की सब्जी मंडी में ताजरों से सब्जी खरीद कर बाहर ठेले लगाकर फरोख्त करने में मसरूफ थे।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ